محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل لعبادي يقولوا التي هي أحسن وقال الحق سبحانه لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه وقال علي رضي الله عنه وأرضاه من لانت كلمته وجبت محبته لائق ست تکریم اللہ رب العزت نے انسان کو بڑے ہی خوبصورت سانچے میں پیدا کیا ہے اور انسانی خوبصورتی کو بیان کرنے کے لیے 4 مرتبہ قسم کا لفظ استعمال کیا ہے والتین والزیتون قسم ہے انجیر کی قسم ہے زیتون کی وطور سینین وهذا البلد الامین قسم ہے طور سینا کی قسم ہے مکہ معظمہ کی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ہم نے انسان کو بڑا ہی خوبصورت بنایا ہے ظاہری حسن اللہ رب العزت نے عطا کر دیا اس حسن کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے 22,000 مخلوقات مفسرین کے قول کے مطابق اللہ نے زمین میں پیدا کی ہے لیکن ان تمام مخلوقات میں سے انسان کو جو خوبصورتی دی ہے جو اس کی زبان کی وجہ سے ہے جو اس کے ہاتھوں کی وجہ سے ہے وہ کسی اور کو نصیب نہیں ہوئی یہ زبان جو انسان کی ظاہری اور باطنی دونوں خوبصورتیوں کو واضح کرنے والی ہے اتنی بڑی نعمت کہ جس کا دنیا میں بدل اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا یہ زبان اور ہاتھ یہ انسان کی خوبصورتی کا مظہر ہے اور اللہ رب العزت اپنے پیارے پیغمبر کو حکم دے رہے ہیں قل لعبادی یقول التی ہی احسن
جب ظاہری طور پہ مخلوق کو خوبصورت بنا دیا گیا ہے تو ان کو حکم دو یہ بات بھی خوبصورت کریں. اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھوں سے لوگ محفوظ رہے. والمہاجر من ہجر ما نہى اللہ عنہ، اور اصل ہجرت کرنے والا تو وہ ہے جو برائیوں کو چھوڑ دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان معظم کی روشنی میں اور اس آیت کی روشنی میں آج ہمارے خطبے کا جو موضوع ہے، ہمارا محور گفتگو ہے، وہ یہ ہوگا کہ ہاتھ اور زبان کتنی بڑی نعمت ہے، اور اگر اس کا تصرف غلط ہو جائے تو کن کن مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک میزان صحابہ کو سمجھایا. من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کسی کے اسلام کو دیکھنا ہو کہ وہ کتنا خوبصورت ہے، اگر تو وہ لغویات سے پرہیز کرتا ہے تو گواہی دے دو اس کا اسلام بہت خوبصورت ہے. یہ زبان کتنی عظیم نعمت ہے. قیامت کا دن ہوگا جو ترازو قائم کیا جائے گا نیکیوں کو تولنے کے لیے اور برائیوں کا وزن کرنے کے لیے. لو وضعت السماوات والارض ومن فيهن في كفة لوسعتهن، اگر ایک پلڑے میں ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں رکھ دی جائیں 14 کے 14 طبق، تو اتنا بڑا وہ ترازو ہوگا کہ ایک پلڑا بھی بھرے گا نہیں. لیکن اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو کر، خوش ہو کر، انسان صرف اتنا کلمہ اپنی زبان سے ادا کر لے، الحمدللہ، اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں. اتنا کلمہ ایک مرتبہ انسان بولتا ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے، والحمدللہ تملأ المیزان. یہ الحمدللہ کا کلمہ قیامت کے دن ترازو کے دونوں پلڑے اس سے نیکیوں سے بھر جائیں گے. آپ اس نعمت کی عظمت کو اس ایک حدیث سے سمجھ سکتے ہیں. یہ ہاتھ کتنی بڑی نعمت ہے. انسان دنیا میں ملاقات تو کرتا ہے. ما من مسلمین یلتقیان فیتصافحان، مسلمان سے ملتا ہے. آج تو ملتے وقت بھی ہمارے رویے بدل گئے. کوئی بہت بڑا چودھری ہے تو 2 انگلیوں سے سلام کی کوشش کرتا ہے، یا ہاتھ بند سے یا مٹھی بند ہے. اور حدیث کیا کہتی ہے؟ ما من مسلمین یلتقیان فیتصافحان الا غفر لهما قبل ان یتفرقا. جب دونوں کے ہاتھ آپس میں ملتے ہیں ایک مرتبہ، جدا بعد میں ہوتے ہیں اور دونوں کے گناہ پہلے معاف ہو چکے ہوتے ہیں. اور دوسری روایت کے لفظ ہے الا تساقطت ذنوبهما كما يتساقط الورق من الشجر. موسم خزاں میں جس طرح پتے گرتے ہیں، دونوں کے ہاتھ جوں جوں جدا ہو رہے ہوتے ہیں، دونوں کے گناہ زمین پہ گر رہے ہوتے ہیں. ان خوبصورت نعمتوں کو اگر صحیح استعمال نہ کیا جائے، ان کا تصرف درست نہ ہو، تو انسان کن کن مصیبتوں کا سامنا کرتا ہے. اور یہ ایک حقیقت ہے، مع کل نعمت نقمہ، ہر نعمت کے ساتھ ایک بلا بھی ہوتی ہے. اور نعمت جتنی بڑی ہو اس کی آزمائش بھی اتنی بڑی ہوتی ہے. نعمت جتنی عظیم ہو اتنا اس کو سنبھالنا بھی
مشکل ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يستقیم ایمان عبد حتى يستقیم قلبه، کسی شخص کا ایمان خوبصورت نہیں بن سکتا جب تک اس کا دل خوبصورت نہ ہو جائے۔ ولا يستقیم قلبه حتى يستقیم لسانه، اور کسی انسان کا دل خوبصورت نہیں بن سکتا جب تک زبان نہ خوبصورت بن جائے۔ اس لیے لقمان اپنے بیٹے کو کہا کرتے تھے بیٹا زبان ہے انسان کے تالے کی چابی، یہ زبان یہ انسان کو بتاتی ہے کہ جس دکان کا یہ تالا، جس دکان کا یہ دروازہ یا چابی ہے، اس دکان کے اندر سونا ہے یا کہ کوئلہ ہے، یہ زبان ہی انسان کو بتاتی ہے۔ اس لیے اپنی دکان کو بہتر بنانا چاہتے ہو تو اس کے دروازے کو خوبصورت بنا لینا۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ اسی لیے کہا کرتے تھے من لانت کلمتہ وجبت محبتہ، جس نے اس زبان کو خوبصورت کر لیا پوری کائنات کے دل میں اللہ تعالیٰ اس کی محبت کو پیدا کر دیتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیک بحسن الخلق وطول الصمت فوالذی نفس محمد بیدہ ما تجمل الخلائق بمثلہما، میرے صحابی دو چیزیں اختیار کر لو، اپنے اخلاق کو اچھا بنا لو اور لمبی خاموشی اختیار کر لو۔ الصمت الا من خیر، خاموشی برائی کی بات کرتے وقت خیر کی بات تو بولنی ہے۔ اللہ کی قسم حسن اخلاق اور خاموشی سے بڑھ کر دنیا میں کوئی خوبصورت چیز اللہ نے نازل ہی نہیں کی۔ اس لیے لقمان کہا کرتے تھے بیٹا اگر بولنے کی قیمت چاندی ہونا تو وہاں خاموش رہنے کی قیمت ہمیشہ سونا ہوتی ہے۔ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے ما علی ظہر العرض من شیء احوج الى طول سجن من لسان، دنیا کے اندر سب سے زیادہ جو قید کرنے کی محتاج ہے چیز وہ زبان ہے۔ جس نے اس کو دنیا میں قید کر لیا وہ دنیا اور آخرت کی بقیہ قیدوں سے آزاد ہو جائے گا۔ جس نے اس کو قیدی نہ بنایا وہ دنیا میں بھی قیدی بنے گا اور قیامت کو بھی اللہ کا قیدی بن جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ان دو نعمتوں کے بارے میں جہاں عظمتوں کو بیان کیا ہے ان کے نقصانات کو بھی واضح کیا ہے۔ کون سے گناہ ہیں جو انسان زبان سے کرتا ہے اور معمولات زندگی میں شامل ہیں؟ آج ہر شخص قربانی سے فارغ ہو گیا، اس میں سب سے پہلے زبان ہی استعمال ہوئی تھی بسم اللہ واللہ اکبر، اور ہاتھ ہی استعمال ہوا جس سے اس نے چھری چلائی۔ اس 20 سے 40 ہزار کے جانور کو تو قربان کرنے کے لیے سب تیار تھے، لیکن اس قربانی کرتے وقت مجھے اور آپ کو سوچنا تھا اور امید ہے سوچا ہوگا کہ میں اپنی زبان کی اور اپنے ہاتھ کی برائیوں کو بھی آج ذبح کر رہا ہوں۔ یہ ہے اصل قربانی۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، یہ گوشت یہ خون تو اللہ کو پہنچتے نہیں، اللہ کو تو تقوی پہنچتا ہے، اور تقوی کی بنیاد جو ہے وہ دل ہے اور دل کی درستگی زبان ہے۔ جب تک یہ دونوں چیزیں درست نہیں متقی انسان بن ہی نہیں سکتا۔ پہلا گناہ جو انسان زبان سے کرتا ہے جب وہ شرکیہ کلمات بولتا ہے، لکھا ہوا ہے اللہ نبی وارث، اللہ ہی وارث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اللہ ہی وارث تھا۔ اللہ جانے یا فلاں جانے، نہیں اللہ ہی جانے کوئی اور نہ جانے۔
تک اللہ خبر نہ دے دے۔ عام معمولات میں شرکیہ کلام، تو لوگ ریاکار ہوتے ہیں، صرف لوگوں کے دل جیتنے کے لیے شرکیہ کلمات۔ جی آپ کیسے آئے؟ میں تو آپ کے لیے آیا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ اللہ کے لیے نہیں آئے مسجد میں، اس کے لیے آئے ہیں۔ اگر اس کے لیے آئے ہیں تو قیامت کو اللہ فرمائے گا فَلْيَطْلُبْ ثَوَابَهُ مِنْ عِنْدِي، اب ثواب بھی اس سے جا کے لو، میرے لیے تو تم آئے نہیں تھے۔ کیوں نہیں کہتے میں رب کے لیے آیا ہوں؟ تو ناراض ہوتا تو ہو جائے۔ تمہیں رب کی رضا کو ہمیشہ مقدم کرنا ہے۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، حیاتی کلھا للہ، ساری کی ساری زندگی کے رخ اللہ کی طرف۔ کوئی راضی ہو فَلْيَرْضَ مَنْ يَرْضَ وَلْيَسْخَطْ مَنْ يَسْخَطْ إِذَا رَضِيَ مَنْ فِي السَّمَاءِ، جب رب راضی ہو کوئی ناراض ہو، کوئی راضی ہو، تمہیں پریشانی کیا ہے؟ آج ایک کمپنی کا مالک ڈیلنگ کرتا ہے دوسری کمپنیوں کے ساتھ، پوری عالمی منڈی میں شور و غل ہے، اس سے کچھ نہ خریدو۔ خریدنے والے سے خرید رہے ہیں، اس کو کوئی ٹینشن ہے؟ اس کا مال تو جا رہا ہے۔ جب تیرا رب تجھ پہ راضی ہے، پوری کائنات تیری مخالفت پہ اکٹھی ہو جائے، تمہیں کبھی پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ لوگ چھوڑ جاتے ہیں، رب اپنے بندوں کو نہیں چھوڑتا۔ اس لیے اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ۔ جس نے اللہ کا شریک کسی کو ٹھہرایا، اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ اس پہ جنت حرام ہے، اس کے لیے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ایسے ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، سب گناہوں کو اللہ اپنی مشیت سے معاف کر دیں گے رحمت سے، لیکن شرک کی معافی تو ہے ہی نہیں۔ دنیا میں اگر معافی مانگ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنا محبوب بنا سکتے ہیں، لیکن قیامت کے دن تو اس کی معافی اللہ نے رکھی نہیں۔ دوسرا گناہ انسان زبان سے کرتا ہے جب بدعت، خرافات کے الفاظ اپنی زبان پہ لاتا ہے، اور آئندہ دنوں میں آپ سنیں گے بہت ساری باتیں۔ بدعت کیا ہے؟ بدعت کا مطلب میں تعریف نہیں مفہوم پیش کر دیتا ہوں۔ بدعتی سمجھتا یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزیں چھپا دی تھی، میں اس کو واضح کر رہا ہوں۔ اسلام میں کچھ نقص رہ گیا تھا، میں اسے مکمل کر رہا ہوں۔ عرفات کے میدان میں اللہ کے رسول تشریف فرما تھے، اونٹنی پر بیٹھے تھے، عصر کے بعد کا وقت تھا، صحابی نے مہار پکڑی ہوئی تھی، ایک آیت نازل ہوئی اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ میرے پیارے پیغمبر آج ہم نے دین کی نعمت کو مکمل کر دیا ہے۔ مکمل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مکمل یہودی آئے عمر بن خطاب کے پاس رضی اللہ عنہ، کہتے آیت فی کتابکم لو نزلت علینا معشر الیہود لاتخذنا ذلك اليوم عیدا۔ آپ کے پاس جو کتاب ہے نا اللہ کی طرف سے نازل شدہ، اس میں کیسی آیت ہے اے خلیفۃ المسلمین؟ اگر یہ آیت یہودیوں پر نازل ہو جاتی نا تو جس دن یہ نازل ہوئی تھی ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے۔ عمر بن خطاب پوچھتے ہیں ایو آیہ، کون سی آیت؟ یہودی نے کیا پڑھ کے سنایا؟ الیوم اکملت لکم دینکم،
یہ اتنی عظیم آیت ہے کہ دین کے معاملات اللہ تعالیٰ نے مکمل کر دیے. یہودی کو بھی یہ پتا تھا، باوجود اس کے کہ اللہ کے رسول پہ ایمان نہ لائے، کہ ایمان مکمل ہو چکا ہے، اسلام کی تعلیمات مکمل ہو چکی ہے، بدعتی یہ سمجھتا ہے یہ بھی دین کا حصہ بن سکتا ہے، ثابت کرنا چاہتا ہے کہ محمد مصطفیٰ پہ اترنے والا دین مکمل نہیں تھا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج تک جتنا دین پہنچا ہے یہ میرے پیارے پیغمبر نے پہنچایا تھا، کوئی چیز بھی چھپائی نہیں ہے. اس لیے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں جو شخص یہ کہہ دے کہ اللہ کے رسول نے دین کا کوئی حصہ چھپایا فہو من افر الفریہ، کائنات میں سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے. اور اگر سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے تو اس جھوٹ کو بولنے والا بھی کائنات کا سب سے بڑا جھوٹا ہے، جو محمد مصطفیٰ کی ذات کا بھی اعتماد نہیں کرتا، اس کی زبان کا بھی اعتماد نہیں کرتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے سزا بھی کتنی رکھی ہے. ان اللہ احتجر التوبہ عن کل صاحب بدعت حتی یدعها، ساری رات سجدے میں پڑا رہے بدعتی، ہزار دانوں پہ تسبیح چلاتا رہے، جب تک بدعت چھوڑے گا نہیں اس کی اللہ توبہ قبول ہی نہیں کرتے، اس کی طرف دیکھنا پسند ہی نہیں کرتے. اس لیے اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت یہ میری اور آپ کی نجات کی ایک بہت خوبصورت راہ ہے. اور کہنے والے نے سچ کہا، السنت سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها ہلک. یہ تو نوح کی کشتی ہے، جو بیٹھ گیا تھا وہی بچا تھا، باقی سب ڈوب گئے تھے. جو اللہ کے رسول کی ذات کو سچا مانتا ہے، بات کو سچا مانتا ہے اور اسی کو ہی پسند کرتا ہے وہ نجات پا جائے گا، جو اس میں نقص اور خلل پیدا کرتا ہے وہ ہلاک ہو جائے گا. زبان کا تیسرا گناہ، جب انسان اپنی زبان سے کسی کے ایمان پہ اس طرح ضرب لگاتا ہے جس کے اختیار اللہ نے انسانوں کو نہیں دیا. چھوٹی سی بات ہوئی، یہ بھی کافر ہے، یہ بھی کافر ہے، نعوذ باللہ، اور یہ بھی کافر ہے. یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. اسلام کو مان لینے والا اگر تکفیر کرتا ہے بغیر کسی دلیل کے، الا من کفرہ اللہ ورسولہ، جس کو رب نے کافر کہا، جس کو رسول نے کافر کہا، وہ تو ہے، لیکن چھوٹی چھوٹی برائیوں پہ کفر کے فتوے لگا دینا اور کہہ دینا یہ جہنمی ہے، یہ جنت میں نہیں جائے گا، اس کی بخشش نہیں ہوگی، زبان کا اتنا بڑا گناہ ہے جو آج دنیا میں محسوس ہو رہا ہے. کتنا بڑا گناہ ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک شخص کہنے لگا واللہ لا یغفر اللہ لفلان، اللہ کی قسم فلان کو تو اللہ نے بخشنا ہی نہیں. اللہ رب العزت غصے میں آئے، فرمانے لگے من یتألی علی انی لا اغفر لفلان فانی قد غفرت لفلان واحبطت عمله. کون کہتا ہے میں نے معاف نہیں کرنا؟ میں نے اپنی رحمت سے اسے تو معاف کر دیا اور کہنے والے کی زندگی کے سارے اعمال کو باطل قرار دے دیا. کیا مزہ آیا اس تصرف کا؟ سمجھتا تو یہ تھا کہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، میں بھی آخر پڑھا لکھا ہوں. پڑھائی وہ ہے جو محمد مصطفیٰ نے صحابہ کو پڑھائی ہے. دو آدمی بنی اسرائیل کے آپس میں دوست ہیں، ایک نیک ہے اور دوسرا بد ہے. نیک ہمیشہ بد کو کہتا اقصر، رک جاؤ، اقصر، رک جاؤ. اور وہ کیا کہتا جو آج لوگ کہتے ہیں، خلینی مربی، چھوڑو میرے اور میرے رب کو. ابعثت علی رقیبا، تم نے کیا مصیبت میرے سر پہ سوار کر رکھی ہے؟ تم دروغے ہو؟ میرا کام ہے میں جانوں، میرا رب جانے. فوجدہ یوما علی ذنب استعظمہ، ایک دن ایسا گناہ کر بیٹھا کہ نیک آدمی صبر نہیں کر. کیا کہتا ہے؟ واللہ لا یغفر اللہ لک، اللہ کی قسم تیری تو بخشش اللہ نے کرنی ہی نہیں. واللہ لا يدخلك اللہ الجنہ،
اللہ کی قسم تجھے تو اللہ نے جنت میں بھیجنا ہی نہیں. دو فتوے. فَقُبِضَ رُوحُهُمَا عِنْدَ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اللہ نے دونوں کو اکٹھا کر لیا, دونوں کی روحیں قبض کروائیں اور بلا لیا. نیک آدمی سے پوچھا اکنت بی عالما, تمہیں پتا تھا کہ میں نے قیامت کو یہ فیصلہ کرنا ہے؟ قال لا یا رب, مجھے تو پتا نہیں تھا. او کنت علی ما فی یدی قادرا, جو میں نے اپنے ہاتھ میں طاقت رکھی ہے تیرے ہاتھ میں وہ طاقت آ گئی؟ قال لا یا رب, نہیں میرے رب. اللہ فرماتے ہیں اذهبوا به الى النار, فرشتوں اس کو پکڑو اور جہنم میں لے جاؤ. اس نے ربانی صفات کو اپنے ہاتھ میں لینے کی جرت کی ہے. میں جس کو چاہوں جنت بھیجوں, میں جس کو چاہوں اپنے عدل کے ساتھ جہنم میں بھیجوں. یہ کون ہے جو میرے بارے میں قسم میرے نام کی اٹھائے اور کہے کہ اس کو جنت بھیجنا ہی نہیں ہے؟ اس سے مشورہ کس نے کیا ہے؟ اور اس برے آدمی سے کہا اذهب فادخل الجنت برحمتی, جاؤ میری رحمت کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ. اور یہاں رک کے ایک بات سمجھ لی جائے, رحمت کے بغیر جنت نہیں ملے گی. اعمال صالحہ تو رحمت کا سبب ہیں, ذریعہ ہے. جتنے اعمال زیادہ اتنا جنت میں درجہ بلند, لیکن رحمت الہی کے بغیر جنت ممکن نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چوتھا گناہ جو انسان زبان سے کرتا ہے جب وہ جھوٹی قسم اٹھاتا ہے, زندگی کے نجی معاملات میں چھوٹی چھوٹی بات پہ ایفیڈیوٹ قسمیں اٹھانا, مجالس میں, عدالتوں میں, کاروبار میں جھوٹی قسم اتنا بڑا گناہ ہے. الاشراک باللہ وعقوق الوالدین والیمین الغموس, سب سے بڑا گناہ کائنات میں شرک, اور پھر قتل کرنا اور والدین کی نافرمانی اور جھوٹی گواہی, جھوٹی بات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے والیمین الفاجرہ تدع الدیار باللاقع, جھوٹی قسم جو اٹھاتا ہے, جھوٹی گواہی دیتا ہے, اللہ اس کا گھر ویران کر دیتے ہیں. شرک کے بعد بدعتی گفتگو, اور تیسری بات کسی کے بارے میں کفر کے فتوے لگا دینا بغیر کسی شرعی دلیل کے. اور یہاں ایک اور بات بھی کہہ دوں شاید کہ کسی کے کام آ جائے, لَإِسْلَامُ رَجُلٍ وَاحِدٍ خَيْرٌ مِّن قَتْلِ أَلْفِ كَافِرٍ, ایک بندے کو مسلمان کرنا یہ اچھا ہے کہ 1000 کو قتل کرو, وہ تو جہنم میں چلے گئے اور اس ایک کے بدلے نہ جانے کتنے جنت میں جائیں گے. اور کسی کے جب مزاج بن جائے کہ میں نے لوگوں کو کافر بنانا ہے, اس کے اور ابلیس کے مزاج میں کوئی فرق نہیں ہے. ابلیس بھی تو یہی کہتا ہے نا کہ سارے کافر ہوں تاکہ اکٹھے جہنم میں جلیں. مومن کا منہج یہ ہے کہ میں نے کافروں کو بھی مسلمان کرنا ہے. اگر وہ اس بات کا انکار کرتے ہیں تو پھر اس کا حل دوسرا بھی اسلام نے ہی دیا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہونے والا قرآن 5واں گناہ ثابت کر رہا ہے جو انسان کی زبان سے سرزد ہوتا ہے. کسی پاک دامن عورت پر, کسی پاک دامن مرد پر بہتان لگانا, اس کے بارے میں تہمت لگانا, یہ بہت بڑا گناہ ہے. ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. جو کسی پاک دامن بھولی بالی اور مومنہ عورتوں پہ تہمت لگاتے ہیں دنیا میں بھی ملعون ہیں اور آخرت میں بھی ملعون ہیں, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. وَمَنْ قَالَ فِي مُسْلِمٍ مَا لَيْسَ فِيهِ أسكنه الله رضوة الخبال حتى يخرج مما قال
वलैस बिखारिज, जो किसी मुसलमान के बारे में कोई बात कह दे जो उसमें मौजूद नहीं, इसके नतीजे में क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत इस कहने वाले को जहन्नमियों की पीप और खून में रखेंगे। हत्ता यखरुज मिम्मा क़ाल, जब तक वो साबित नहीं कर देगा कि वाक़अतन इसमें ये बुराई थी। वलैस बिखारिजिन, हदीस कहती है न साबित कर सकेगा ना जहन्नमियों की पीप से निकलेगा। वो अपनी जुबान की हिफाजत कीजिए और लोगों के बारे में जज्बात का इजहार करने से पहले एक नहीं 100 मरतबा सोचिए, ये कल को साबित करनी पड़गी तो बनेगा क्या? क़यामत को साबित करने पड़गी तो कहां से दलाइल लाऊंगा? और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, छठा गुनाह जिसके बारे में आप तफसीलात तो सुन चुके हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं सो रहा था, 2 फरिश्ते आए और मुझे उन्होंने उठाया और एक ऐसी जगह पे ले गए जहां एक शख्स बैठा हुआ था, दूसरे के हाथ में लंबी लोहे की सलाख थी और वो उसकी बाछों में डालता। फयुशरशिरु शिदक़हु इला क़फ़ा, उस बाछों को चीरता हुआ गुद्दी तक ले जाता। व अनफ़हु इला क़फ़ा, उसके नाक में दाखिल करता और चीरता हुआ गुद्दी तक ले जाता। व ऐनहु इला क़फ़ा, उसकी आंखों में डालता और चीरता हुआ गुद्दी तक ले जाता। मैंने पूछा, ये कौन है बदबख्त जिसको इतना अजाब मिल रहा है? जवाब मिला, हादल कज़्ज़ाब अल्लज़ी यक्ज़िबुल किज़्ब फ़तुहमलु अन्हु फ़िल आफ़ाक़, ये ऐसा झूठा इंसान है जिसका झूठ दुनिया के कोने कोने तक पहुंचता है। मीडिया का झूठ, अखबारी झूठ और न जाने कौन कौन से तरीके हैं। झूठ बोलने से बचिए, इस झूठ का नतीजा यही है जो आपने सुना। फहुव युस्नअ बिही इला यौमिल क़ियामा, क़यामत के दिन तक यही अजाब उसको मिलेगा। सुम्मा यस्नअल्लाहु बिही मा शाअ, फिर अल्लाह क़यामत के दिन जो चाहेंगे उसको और भी अजाब देंगे। 7वां गुनाह जिसको आज हम फख्र समझते हैं, इसकी बात उठाई उसके पास ले गए, उसकी उठाई उसके पास ले गए और लड़ाई करवा दी। नमीमा, चुगलखोरी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 कब्रों के पास गुजर रहे थे। इन्नहुमा ला युअज़्ज़बानी व मा युअज़्ज़बानी फी कबीर बल इन्नहु कबीर, दोनों को अजाब मिल रहा था किसी बड़े गुनाह की वजह से नहीं, यानी लोग उसको बड़ा नहीं समझते। बल इन्नहु कबीर, वो बड़े हैं। पहला गुनाह, अम्मा अहदुहुमा फकान यमशी बिन्नमीमा, उनमें से एक शख्स वो था जो चुगलखोर था। इधर की उठाई उधर ले गए, उधर की उठाई और उस तक पहुंचाई और लड़ाई करवा दी। वअम्मल आखर फकान ला यस्ततिरु मिन बौली, और दूसरा वो इंसान जो पेशाब के छींटों से परहेज नहीं करता था, उसको भी कब्र में अज़ाब हो रहा था। और इसलिए हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैह कहा करते थे, बहुत कड़वी बात, मन नम्मा इलैक नम्मा अलैक, जो किसी की चुगली तुम्हारे पास कर रहा है ना, वो आपकी उसके पास भी करेगा। क्यों? ये शख्स कौन है? अब मेरी तो जुबान भी वो गवारा नहीं कर रही कि मैं वो लफ्ज बोल दूं। वो कहा करते थे, अन्नम्मान वलदुज़्ज़िना, ये हराम लोगों का काम है जो इस तरह के काम करते हैं, इनके अंदर को हलाली कैफियत नजर नहीं आती, जो मुसलमानों को लड़ाने के लिए सरगर्म रहते हैं। और वो कहा करते थे, और हदीस के अल्फाज हैं, ला यदखुलुल जन्नत नम्माम, नम्माम चुगलखोर जन्नत में नहीं जाएगा। 8वां गुनाह जो इंसान जुबान से करता है, गाली और लानत, जिसके बारे में आप तफसीलात सुन चुके हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सब्बा अस्हाबी फअलैहि लअनतुल्लाह वल मलाइकति वन नासी अजमईन, एक वक्त आने वाला है अनकरीब आप लोगों की जुबान से अल्लाह के बारे में गाली सुनेंगे। आप सोच रहे होंगे वो कैसे? अल्लाह को गाली ये है कि जब कहा जाए ईसा अल्लाह का बेटा है, और कई पढ़े लिखे मुसलमान भी इस गाली में शरीक होंगे, केक लेके जाएंगे और झूठी शोहरत
یہ لالچی اور حریص قسم کے لوگ اپنی پکچر اور سنیپ بنوانے کے لیے دھکے کھائیں گے. اور عمر کی بات میں سناتا جاؤں، وہ کہا کرتے تھے غیر مسلم کی خوشی اور عید میں انڈا لے جانے والا بھی اتنا ہی کافر ہے جتنا وہ کافر ہوتا ہے. جب کرسمس ڈے منائی جائے گی تو ٹیبلو کروانے کے لیے بچے بھی لوگ بھیجتے ہیں. جی آج کالج میں ہمارا فنکشن ہے، آج یونیورسٹی میں ایک فنکشن ہے. کس بات پہ؟ ثابت کرنے کے لیے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا تھا. اور اللہ فرماتے ہیں شتمنی ابن آدم وما ينبغي له يشتمنی، آدم کا بیٹا مجھے گالی دیتا ہے حالانکہ لائق نہیں اس کے کہ وہ مجھے گالی دے. اما شتمہ ایائی، مجھے گالی کیسے دیتا ہے؟ قولہ ان لی ولدا، جب وہ یہ بولتا ہے کہ میرا بھی کوئی بیٹا ہے. فسبحانی، میں تو پاک ہوں. ان اتخذ صاحبۃ ولدا، نہ میری بیوی نہ میرا کوئی بیٹا. وانا اللہ الاحد الصمد الذي لم الد ولم اولد ولم يكن لي كفوا احد. میں تو بے نیاز ہوں ہر چیز سے، میں تو یکتا ہوں، میرا تو کوئی ثانی نہیں. یہ جو کہتا ہے کہ اللہ کا بھی کوئی بیٹا ہے، یہ مجھے گالی دیتا ہے. اور انبیاء کے بارے میں بھی گالی. من سب نبیا قتل ومن سب صحابیا جلد، جو کسی نبی کے بارے میں زبان کھول لے اس کی گردن تن سے جدا کر دی جاتی ہے. جو کسی صحابی کے بارے میں زبان کھول لے اس کو کوڑے لگائے جاتے ہیں. اور حدیث یہ کہتی ہے جو صحابی کو برا کہہ دے اس پہ اللہ کی بھی لعنت، اس پہ فرشتوں کی بھی لعنت، اس پہ پوری کائنات کی لعنت ہے. نواں گناہ انسان اس وقت کرتا ہے جس کو سمجھتا ہی کچھ نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفى بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع. سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے آگے کر دینا کسی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اور دوسری روایت کے لفظ ہیں کفى بالمرء اثما، کسی بندے کے گنہگار ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات آگے کر دے. یہ بیمار لوگ جن کے پیٹ میں کچھ چیز نہیں رہتی، یہ خود تو بیمار ہیں. معاشرے کے لیے سب سے بڑا ناسور یہ ہے کسی مسلمان کے بارے میں بات سنی اور فوراً اس کو کہہ کر دیا. اس کو اپنی زبان پہ کنٹرول کرنا چاہیے. بیمار تم ہو، اپنا علاج کرواؤ، کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤ. کسی مسلمان کی عزت کو تار تار کرنے کے لیے بغیر سوچے سمجھے زبان کھول دے کہ فلاں نے کہا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت بڑا گناہ قرار دیا ہے. 10واں گناہ، انسان اپنی زبان سے کس کس انداز سے مسلمانوں کو دکھ دیتا ہے. ابن عبد البر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. اس سے بڑا بھی کوئی دکھ کسی کو ہوتا ہے، کوئی شریف انسان کو باعزت انسان کے سامنے کوئی ویسے ہی زبان نکال کے دکھا دے اس کو، اس کی بےزتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن المؤمن کا قتل، جو لعنت کسی پہ کرتا ہے گویا کہ اس نے مسلمان کو قتل کر دیا. اللہ رب العزت ان گناہوں سے ہمیں محفوظ فرمائے. ہاتھ سے کون کون سے گناہ انسان کرتا ہے؟ سب سے پہلا گناہ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں ناحق قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے. وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. جو کسی کو ناحق قتل کرتا ہے کسی جان کو، جہنم میں جائے گا، ہمیشہ رہے گا، اللہ کا غضب ہوگا، اس پہ لعنت ہے اور اس کے لیے دردناک عذاب ہے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
لو ان اهل السماوات والارضین اشترکوا فی دم واحد لاکبهم اللہ فی النار. ساتوں آسمانوں کی مخلوق، ساتوں زمینوں کی مخلوقات اگر کسی ایک مسلمان کے قتل میں شریک ہوں، مشورے میں شریک ہوں کہ ہونا چاہیے، قیامت کا دن ہوگا 14 کے 14 طبق اللہ جہنم میں پھینک دیں گے. بیت اللہ کا طواف کرتے وقت اللہ کے رسول نے فرمایا، اور یہ حدیث یاد کرنی چاہیے، جو اپنے راستے میں رکاوٹ سمجھنے والوں کو غائب کروا دیتے ہیں. فرمایا ما اطیبک ما اطیب ریحک والذی نفس محمد بیدی لحرمت المؤمن اعظم عند اللہ حرمتا منک. اے بیت اللہ تیری شان تو بڑی ہے، تیری فضائیں اور خوشبوئیں تو بڑی پیاری ہیں، لیکن تجھ سے زیادہ ایک مومن کی عزت ہے. ان اللہ حرم منک واحدہ، اللہ نے تیری ایک حرمت بیان کی ہے. وحرم من المؤمن ثلاثا، اور مومن کی 3 حرمتیں بیان کی ہے. تیرا تقدس اور جلالت اللہ نے بیان کیا، اور مومن کا مال، اس کی جان اور اس کی عزت کو پامال کرنا حرام ہے. وَأَنْ يُظَنَّ بِهِ ظَنُّ السُّوءِ، اور کسی مسلمان کے بارے میں بدگمان ہونا بھی حرام قرار دیا ہے. دوسرا گناہ جو انسان ہاتھ سے کرتا ہے، وہ لوگ جو اللہ کی رحمت سے بالکل مایوس ہوتے ہیں، خودکشی کر لیتے ہیں. اور کوئی بھی سچا مسلمان خودکشی نہیں کرتا. کون خودکشی کرتا ہے؟ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، گمراہ لوگ خودکشی کرتے ہیں. کون خودکشی کرتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الکبائر من الکبائر الیأس من روح اللہ. کبیرہ گناہ کرنے والے مجرم وہ خودکشی کرتے ہیں، کیونکہ کبیرہ گناہ کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا. خودکشی کون کرتا ہے؟ تیسری بات، انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے مایوس وہ ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں. اور قرآن نے اس لیے علاج بتا دیا، من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ فلیمدد بسبب الى السماء ثم لیقطع فلینظر هل یذهبن کیدہ ما یغیظ. جس بندے کا دل اتنا ہی چھوٹا ہے، اتنا ہی کچا ہے کہ میری مدد اللہ نہیں کرتا، اگر نہیں باز آتا، صبر نہیں آتا، ٹالریٹ نہیں کرتا، اچھا پھر ایک رسی آسمان کے ساتھ باندھے اور آسمان کے ساتھ کی طرف چڑھے اور راستے میں رسی کو کاٹ لے، نیچے گرے تو پھر پوچھے اب میں سکون پا لیا ہے کہ نہیں پایا؟ اللہ نے ڈانٹ پلائی ہے. جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہے اس کا علاج کیا ہے؟ فرمایا من قتل نفسہ بحدیدۃ، جو کسی بھی آلے کے ساتھ اپنے آپ کو دنیا میں مار لیتا ہے جہنم میں جائے گا، خالدن مخلدن فیہا ابدا، جہنم میں ہمیشہ رہے گا. فہو یجأ بہا، اور جہنم میں بھی اللہ وہی آلہ دیں گے کہ مارتے ہی رہو، موت تو نہیں آنی لیکن اب اپنے آپ کو مارتے رہو. ومن تعصہ السم، جو زہر پی کے مر جائے جہنم میں بھی اس کو زہر ہی پلائی جائے گی. ومن تردى من جبل، پہاڑ سے چھلانگ لگا دے، قیامت کے دن جہنم میں بھی آگ کا پہاڑ بنے گا، اس سے چھلانگیں مارتے ہی نظر آئے گا. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. ہاتھ کا تیسرا گناہ، جو اس ہاتھ سے ناجائز قبضہ کرتا ہے کسی چیز پر. میں نے قبضے کا لفظ بولا ہے، اس قبضے سے مراد کسی کالونی پر قبضہ نہیں ہے، اور 20-20 ایکڑوں پر قبضہ نہیں ہے، کسی کے پلازے پہ قبضہ نہیں ہے. حدیث کہتی ہے من ظلم قید شبر من الارض، ایک بالشت کے برابر کوئی ظلم کرتے ہوئے کسی کی زمین ہتھیا لے، بالشت مرلہ بھی نہیں، 5 عذاب سہنے پڑیں گے. یحفر ترابہا، اللہ فرمائیں گے 7 زمینوں کو کھودو. دوسرا عذاب یحمل ترابہا الی المحشر، ان 7 زمینوں کی مٹی اپنے کندھے پہ رکھ کے محشر میں آؤ.
30 عذاب ثم یطوف بہ، اللہ فرمائیں گے حتی یقضی بین الناس، یہ 5 کتنے ہزار سال کا دن ہوگا قیامت کا؟ 50,000 سال جب تک لوگوں کے فیصلے نہیں ہو جاتے تو محشر کا چکر لگاؤ. چوتھا عذاب توقہ من 7 اراضین، 7 زمینوں کا طوق بنا کے اس کے گلے میں لٹکا دیا جائے گا. 5واں عذاب ثم یخسف اللہ بہ الارض، پھر اللہ 7 زمینوں کے نیچے اسے دھنسا دیں گے. آ جاؤ اللہ کی طرف. میرے بھائیوں، یہ دنیا یہاں رہ جانی ہے، اس لیے کسی کے مال، کسی کی زمین، پراپرٹی پہ قبضے کرنا بہت بڑا جرم ہے جو ہاتھ سے انسان کرتا ہے. ایک وہ بھی تھے جو صحیح بخاری کی روایت بتاتی ہے، زمین خریدنے والے نے خریدی، بیچنے والے نے بیچ دی. جب وہ ہل چلا رہا تھا تو سونے کا گھڑا نکل آیا، اس نے اٹھایا اور کہا بھائی یہ زمین تو تیری تھی، میں نے تو پیسے گھڑے کے نہیں دیے. کہا نہیں بھائی یہ زمین تو میں نے بیچ دی ہے، بعتک الارض وما فیہا، زمین بھی بیچی اس کے خزانہ بھی بیچے. دونوں کا جھگڑا ہو گیا. بلا کس بات پہ؟ ایک کہتا ہے گھڑا تیرا ہے، وہ کہتا ہے نہیں تیرا ہے. سونے کا گھڑا، میں نے 10 روپے کے نوٹ کی بات نہیں کی جس پہ گولی چل جاتی ہو. کہتا ہے میرے گرے تھے. کہتا ہے نہیں میرے گرے تھے، سیریل چیک کر لیں. 10 روپے. جھگڑا کس بات پہ ہے؟ ایک کہتا ہے تیرا ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں تیرا ہے. صحیح بخاری کیا بتاتی ہے؟ فتحاکم الی رجل، جب ایک نیک آدمی کے پاس فیصلہ کروانے گئے، اس نے کہا زمین آپ کی تھی آپ لے لو. تو اس نے کیا جواب دیا؟ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے جواب کیا دوں گا، میں نے اس سے پیسے لے لیے ہیں، اب میرا تو نہیں ہے. کہا تم لے لو، تم نے پیسے دیے. کہا میں نے زمین کے پیسے دیے ہیں، میں نے خزانے کے پیسے تو نہیں دیے. یہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے جواب نہیں دے سکتا تو میں کیسے دے سکتا؟ یہ ہے ایمان. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھا گناہ بیان کیا جو ہاتھ سے ہوتا ہے. اتدرون من المفلس، جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ کہنے لگے المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، ندار، فقیر، محتاج. مفلس وہ ہوتا ہے جس کے پاس درم و دینار نہ ہو. فرمایا نہیں، یہ لوگوں کے مقیاس اور میزان ہیں. فلاں غریب ہے، غریب اور مسکین تو وہ ہے المفلس من امتی من یأتی یوم القیامت بالصلاة، نمازی وصوم، روزے دار، وزکاة وصدقہ، صدقہ دینے والا، زکات دینے والا. اتنے اچھے کام کرنے کے باوجود کرتا کیا ہے؟ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، کسی کو اس نے گالی دی ہوگی. او ضرب هذا، کسی کو ناحق مارا ہوگا. او سفک دم هذا، کسی کو ناحق قتل کیا ہوگا. او قذف هذا، کسی پہ تہمت لگائی ہوگی. او اکل مال هذا، کسی کا مال کھایا ہوگا. اللہ قیامت کو سب کو بلا لیں گے. فَيُعْتَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِي وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِي، دینے والا ایک ہے نیکیاں اور لینے والے اتنے لوگ ہیں. کیونکہ من ثم لا درہم ولا دینار، وہاں درم و دینار دے کے تو جان نہیں چھڑائی گی، وہاں تو نیکیاں دینی پڑیں گی. نیکیاں دی جا رہی ہیں. فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ، ابھی نیکیاں ان کو تقسیم ہو رہی ہوں گی، حقوق لینے والے ابھی بھی باقی ہیں. پھر کیا ہوگا؟ اُخِذَتْ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ، پھر ان لوگوں کی برائیاں اٹھا کے اس نمازی پرہیزگار کے سر پہ رکھی جائیں گی اور اس کو جہنم رسید کر دیا جائے گا. یہ میری امت میں مفلس ہے. اور 5واں گناہ ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ حقیقت میں یتیموں کا مال نہیں کھاتے، وہ تو جہنم کی انگارے اپنے پیٹ میں ڈال رہے ہیں. آج تو وہ سمجھتا ہے وہ اس کا تو باپ دنیا سے چلا گیا ہے، اس کا پیچھا کرنے والا آخر کون ہے؟ ریونیو آفیسر میرا تو واقف ہے، میرے بڑے تعلقات ہے، کون پوچھے گا؟
آج بڑے بڑے ہوٹلز میں بیٹھ کے کس طرح وہ نگٹس اور چکن کے لقمے اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے. نہیں، بھولے نہیں، یہ جہنم کے انگارے ڈال رہا ہے. آج انگارے پیٹ میں ڈال رہا ہے، کل قیامت کو خود جہنم کا انگارہ بنا دیا جائے گا. چھٹا گناہ انسان ہاتھ سے کرتا ہے جب غلط فیصلہ، غلط گواہی، غلط کتابت کرتا ہے. لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وشاہدہ وکاتبہ وہم فیہ سوا. سود کھلانے والا، کھانے والا، لکھائی کرنے والا اور وٹنس گواہ بننے والا، چاروں کے چاروں پہ اللہ کی لعنت ہے. وہم فیہ سوا، اور چاروں کے چاروں جرم میں برابر ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القضاة ثلاثہ، قاضی فیصلہ کرنے والے تین قسم کے ہیں. اثنان فی النار وواحد فی الجنہ، دو قسم کے فیصلہ کرنے والے جہنم میں جائیں گے اور ایک جنت میں جائے گا. رجل علم الحق فقضى به، جو حق کے مطابق صحیح فیصلہ کرتا ہے فهو فی الجنہ، وہ جنت میں جائے گا. ورجل قضى للناس على جهل، جو جہالت کا فیصلہ کرے، قضى بالهوى، اپنی خواہش کا فیصلہ کرے، فهو فی النار، وہ جہنم میں جائے گا. ورجل علم الحق وجار فی حکمہ، اور ایک شخص کو حق کا پتہ چل گیا پھر بھی وہ ناجائز فیصلہ کرتا ہے، یہ جہنم میں جائے گا. اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ فرمائے. ساتواں گناہ جو انسان ہاتھ سے کرتا ہے، جہاں مردوں کے کچھ گناہ ہیں وہاں کچھ عورتوں کے بھی گناہ ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات المتفلجات المغیرات خلق اللہ. ایسی عورتوں پر لعنت ہے جو پلکنگ کرتی ہیں یا کرواتی ہیں. ایسی عورتوں پر لعنت ہے جو تھریڈنگ کرتی ہیں یا کرواتی ہیں. ایسی عورتوں پر لعنت ہے جو نقلی بال لگاتی ہیں یا لگواتی ہے. انہو قد لعن الموصولات، اور ایسی عورتوں پر لعنت ہے جو اپنے دانتوں کا فاصلہ کرتی ہیں یا کرواتی ہیں. یہ اللہ کی تخلیق کو بدلنا چاہتی ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک عورت آئی کہتی ہے بیٹی کا نکاح کرنا ہے، وَإِنَّهُ قَدْ تَمَعَّرَ شَعْرُ رَأْسِهَا، سل کے بال تو اڑ گئے ہیں، کیا نقلی بال لگوا دوں؟ قال لا انه قد لعن الموصولات، تمہیں پتا نہیں کہ اللہ نے تو لعنت بھیجی ہے اس پر جو نقلی بال اس طرح لگوائے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو سننے کے بعد ایک شخص نمازی ہے، وہ دیکھے میرے گھر میں کون کون سے کام ہو رہے ہیں، میری بیوی، میری بیٹی اور میری بہن کن کن امور میں اس وقت پڑ چکی ہے. آج یہ نقلی وگز لگوانا، یہ لینس استعمال کرنا کس لیے؟ اللہ نے جو آنکھیں دی اس سے بھی کوئی پیاری آنکھیں ہو سکتی ہے. اللہ نے جو حسن دیا اس سے بھی بڑا حسن ہو سکتا ہے. المغیرات خلق اللہ، یہ اللہ کی تخلیق کو بدلنے والے. بنی اسرائیل کا کیا گناہ تھا؟ کس لیے اللہ نے فقدت امت من بنی اسرائیل، اسرائیل کے اندر، بنی اسرائیل کے اندر ایک قوم گم کر دی گئی، آج تک مل نہیں سکی. اچانک سے چوہیا گزری، اللہ کے رسول فرمانے لگے پوری کی پوری قوم کو اللہ نے چوہا بنا دیا. دلیل کیا ہے؟ اس کے سامنے اگر بکری کا دودھ آ جائے تو پی لیتی ہے اور اونٹنی کا دودھ آئے تو چوہیا نہیں پیتی. الا ما حرم اسرائیل علی نفسه، یعقوب علیہ السلام نے اونٹ کا گوشت اور دودھ اپنے اوپر حرام قرار دے دیا تھا. سبب کیا ہے؟ اس بنی اسرائیل کی قوم کو چوہا کیوں بنایا؟ 4 بڑے گناہ. نافرمانی تو رب کی تھی ہی تھی، جسم کی نمائش، جسم کی آرائش، اور انما ہلک بنو اسرائیل حین اتخذ نساؤہم قصة من الشعر، عورتوں کو اللہ نے برباد کیوں کیا؟ جب بنی اسرائیل کی عورتوں نے جوڑے بنانے شروع کر دیے.
آج ایک مسلمان عورت ہاتھ سے یہ گناہ کرتی ہے، کل قیامت کا حساب کیسے دے گی؟ اور نواں گناہ وہ بھی عورتوں کا گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الخامشۃ وجہها والشاقۃ جیبها والداعیۃ بالویل والثبور، لعنت ہے اس عورت پر جو مصیبت کے وقت اپنے ہی چہرے کو نوچتی ہے، اپنے ہی گریبان کو چاک کرتی ہے اور بری بری باتیں زبان سے نکالتی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اور 10واں گناہ ہاتھ کے اشارے سے کسی کی توہین کرنا۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک لفظ بولا تھا، حسبک من صفیہ تعنی قصیرہ۔ صفیہ کا قد تو بہت چھوٹا ہے، اللہ کس غصے میں آئے، فرمایا تیرا یہ لفظ اتنا زہریلا ہے، لو مزجت بماء البحر لمزجته، اگر یہ کلمہ سمندر میں ڈال دیا جائے تو پورا سمندر کڑوا ہو جائے۔ اس لیے ٹھگنا بنانا اور لمبا قد یہ تو اللہ نے بنایا ہے، یہ تو اللہ کی ذات پہ اعتراض ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان تمام گناہوں سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان فإنه عدو للإنسان۔ زبان اور ہاتھ بہت بڑی نعمت ہے، والنعمت اذا فقدت عرفت، جب ان ہاتھوں سے برائیاں اور زبان سے ہو جائیں تو پھر سے اس نعمت کا احساس ہوتا ہے۔ جتنی بڑی نعمتیں ہیں اتنی بڑی ذمہ داری بھی ہے۔ 10 اور 10 گناہ آپ نے زبان اور ہاتھ سے سنے، اللہ تعالیٰ ان 20 گناہوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ آخری بات، اگر کوئی زبان سے یا ہاتھ سے کوئی گناہ کر بیٹھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خیر له من ان يمس امرأة لا تحل له، کسی کے سر کو پھوڑا جائے اور اس کے اندر لوہا پگھلا کے داخل کیا جائے، یہ بہتر ہے کہ وہ کسی ایسی عورت کے ہاتھ لگائے جو اس کے لیے حلال نہیں ہے۔ آج کل یہ سلسلہ مسلمانوں میں چل نکلا، یہ تو فلاں تو بہت بڑا لکھا ہے، اس سے پیار بیٹی کو دلا دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے دنیا میں متقی اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا۔ اور وہ کیا فرماتے ہیں، انی لا اصافح النساء، میں غیر محرم کے ساتھ مصافحہ نہیں کرتا۔ انی لا امس ایدی النساء، میں عورتوں کے ہاتھوں کو جو غیر محرم ہیں نہیں چھوتا۔ اور عائشہ صحیح بخاری میں فرماتی ہیں ما مست ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ید امرأۃ قط، پوری زندگی اللہ کے رسول کے ہاتھ نے کسی عورت کے ہاتھ کو نہیں چھوا۔ آج کوئی حج کر کے آ رہا ہے، کوئی فنکشن ہے، غیر محرم ملاقات، کس بنیاد پر؟ دیندار نماز پڑھنے والا اپنی بیٹی کو پیش کرتا ہے، اس کو ذرا پیار دے دے، کیسے؟ اللہ کے رسول سے بھی متقی ہے وہ، کہ اللہ کے رسول سے بھی زیادہ نیک ہے، اور اللہ کے رسول نے آج تک ایسا کام نہیں کیا۔ پڑھائی اپنی جگہ، قابلیت اپنی جگہ، دین محمد اپنی جگہ، یہ ہاتھ سے گناہ دین کا نام لے کے کیا جاتا ہے کہ فلاں صاحب سے ہم پیار دلوانے جا رہے ہیں، شریعت نے اس کو ناجائز قرار دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے اگر زبان اور ہاتھ سے کوئی گناہ ہو جائے، معافی کا طریقہ کیا ہے؟ اچھا وضو کرو، 2 رکعتیں پڑھ لو، اپنے ہاتھوں کو اٹھا لو اور اللہ سے یہ کہہ دو میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، اعتراف کرتا ہوں، اور میں اپنے کیے پہ شرمندہ بھی ہوں، اور میں عزم بھی کرتا ہوں کہ آئندہ نہیں کروں گا، اللہ تو مجھے معاف کر دے۔
حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں علم عبدی ان لہ ربا یغفر الذنوب، دیکھ رہے ہو میرے بندے کو پہچان ہوگی ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو معاف کرنے والا ہے۔ گواہ رہنا میرے فرشتوں، عبدی او میرے بندے، اعمل ما شئت فقد غفر لک، تو نے جو بھی کیا سچی توبہ کر لی ہے میں اسے معاف کرتا ہوں بلکہ نیکیوں میں تبدیل کرتا ہوں۔ اور ایک دعا یاد کر لی جائے، انسان ہاتھ اور زبان ان کی برائیوں سے کیسے بچ سکتا ہے؟ شکل ابن حمید صحابی بیان کرتے ہیں، میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا شیطان سے بچنے کا طریقہ تو آپ نے بتا دیا، ہم اپنے نفس کی شر سے، زبان اور آنکھ اور کان کی شر سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ آپ نے دعا سکھائی، آپ یہ دعا پڑھ لیا کر، اللہم انی اعوذ بک من شر السمعی، اے اللہ میرے کان کی شرارت سے مجھے بچا، ومن شر عینی، میری آنکھ کی شرارت سے مجھے بچا، ومن شر لسانی، میری زبان کی شرارت سے مجھے بچا، ومن شر قلبی، میرے دل کی شرارت سے مجھے بچا، ومن شر منی، اور میری قوت کی شر سے بچا۔ جب انسان یہ دعا پڑھتا ہے تو اللہ کی حفاظت اور ضمانت میں آ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو معاف فرمائے، اور جو بیمار ہیں ان کو صحت و عافیت سے نوازے، جو کوئی مسلمان کسی مصیبت میں ہیں ان کو خوشیاں عطا فرمائے، اولادوں کو نیک بنائے، دست و بازو بنائے، اور بے اولاد کی چوریوں کو بھی بارونق بنائے۔ جو دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان پہ کروڑا رحمتیں نازل فرمائے، اور جتنے یہ بات سن رہے ہیں سب کو اپنی رحمت میں لپیٹ لے، اور جس طرح آج اللہ کے گھر میں جمع ہیں اللہ ہمیں جنت الفردوس میں جمع فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔